ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تم یہاں بیٹھ کے سنبل کی سرزمین پر نبی پہ سلام پڑھو تو جواب مل جائے گا، درود پڑھو تو ثواب مل جائے گا، درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، اور سلام بھیجو تو جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، سلام جو ہے رابطہ قائم کرنے کا ہتھیار ہے۔ میں آپ کے پاس میں آیا، آپ میرے پاس آئے، آپ نے نہ مجھے سلام کیا نہ میں نے آپ کو سلام کیا، بولیں گے نہیں، بات شروع ہی نہیں ہوئی۔ آپ ادھر من گھننا بن کے کھڑے ہیں، میں ادھر من گھننا بن کے کھڑا۔ من گھننا جانتے ہیں، بول ہی نہیں رہا، منی من میں گھن رہا، منی من میں جل رہا ہے۔ میرے بھائی سلام کو عام کرو، سلام جو ہے دلوں کا غبار نکال دیتا ہے۔ اچھا سلام ایک ایسا ہتھیار ہے جو یہ بھی پتہ لگا لیتا سامنے والے کے دل میں کیا ہے۔ اگر ہم نے سلام کیا، اگر اس نے مسکرا کے جواب دیا تو سمجھ لینا دل صاف ہے، اور اگر ہم نے سلام کیا جواب نہ دیا، ایسے ہی جواب دیا، تو اسی سے بھی اندازہ لگ جاتا ہے کہ دل کتنا صاف ہے۔ اس لیے قرآن میں ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ درود کا ذکر ہے اور سلام کا ذکر آیا تو خوب خوب، اس لیے کہ جتنا سلام زیادہ ہوگا اتنا ہی تو تعلق گہرا ہوگا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو نا، سبحان اللہ۔ سلام زیادہ ہوگا اتنا ہی تعلق گہرا ہوگا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو دنیا دار سے تعلق گہرا ہو تو سلام کو عام کرو، سلام زیادہ کرو، اور چاہتے ہو مدینے والے آقا سے تیرا تعلق گہرا ہو تو سلام زیادہ کرو، سلام کو عام کرو۔ تبھی تو بریلی کے رضا نے سلام بھیجا تو کوئی ایک دو سلام نہیں، تاکہ تعلق گہرا ہو جا۔ بریلی کا رضا بولا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعلق گہرا ہو، جتنا سلام زیادہ ہوگا اتنا مصطفیٰ سے تیرا تعلق گہرا ہوگا۔ اور مسلمانوں اپنے آپس میں بھی سلام کو عام کرو، گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، گھر میں بیوی ہو تو سلام کرو، ماں ہو تو سلام کرو، بھائی ہو تو سلام کرو، باپ ہو تو سلام کرو، چاچا ہو تو سلام کرو، تایا ہو تو سلام کرو، اور گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو۔ سبحان اللہ۔ ہے نا میرے بھائی؟ ہاں، ہم تو سلام کرنے سے کچھ لوگ سلام کرنے سے ایسا لگتا ہے ڈرتے ہیں نوجوان، کرتے نہیں، شرماتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں شرماتے ہو، اچھا ناچنے میں کہیں موقع آ جائے تو خوب ناچو لوگے تو شرم کہاں چلی جاتی ہے؟ خالی سلام میں شرم۔ میں نے ایک کو پکڑ لیا، جا رہا تھا، بڑی محبت کرتا تھا مجھ سے، مگر سلام نہیں کیا۔ میں نے کبھی سلام کیوں نہیں کیا؟ بولے اتنے بڑے مولانا کو سلام کرتے شرم لگتی ہے۔ بتائیے، حد ہے یار، مطلب ڈر رہا ہے مولانا مولوی صاحب میں، بھئی یہ مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں سلام۔ میں نے میرے بھائی سن لے، سلام کا جب موقع ملے نا تو سلام کیا کر۔ اور میرے بھائی کچھ لوگ سوچتے ہیں مولانا آ رہے ہیں یہی سلام کر لیں گے، نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے، تو خود بڑھ کے سلام کیا کر۔ مولانا سلام کرے نہ کرے، قاری سلام کرے نہ کرے، وہ اس کی ذمہ داری یہ کرے گا، مگر تو اپنی ذمہ داری کو نگاہ بڑھ کے سلام کیا کر۔ اور سلام ایک دعا کا جملہ میرے بھائی، سلام کی ہو، اللہ تیرے اوپر سلام کی کرے گا، ہے نا؟ سلام کی۔ ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ، ایئرپورٹ میں جاؤ، بازار میں جاؤ، کہیں بھی ہو، تمہیں اپنا بھائی دکھے نا تو اسے سلام کیا، ہے نا؟ اچھی بات ہے، مگر ہم تو مسئلہ یہ ہے، ہم تو گھومتے بھی بتیرے، مگر زیادہ سلام ہم یوں نہیں کر پاتے، ہم تو دیکھ کے پتہ نہیں لگا پاتے کہ اسے سلام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، پتہ نہیں چلتا۔ بھائی کوئی تو لائسنس لے کے گھومو، سر پہ ٹوپی ہو تو آدمی اندازہ لگا لے اپنا ہے، چہرے پہ داڑھی ہو تو اندازہ لگا لے اپنا۔ کچھ تو ایسے ہیں آج کل تو داڑھی ختم کر کے لمبی لمبی مونچھیں راجستھانی بنا گھوم رہا، لمبی مونچھوں کا کٹ چل رہا ہے، وہ جانے کیسا کیسا میرے بھائی چل رہا، ہاتھ میں کڑا پہن لیا ہے اور مونچھیں لمبی لمبی ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے کیا مسئلہ۔ اللہ جانے کون کون سے کٹ، کون کون سے فیشن چل رہے ہیں، میرا مولا جانے، رب فضل فرمائے۔ میرے بھائی حالات بڑے خراب ہیں، لیسن ساتھ میں لے کے گھومو، کچھ پتہ نہیں ہے کبھی انتقال ہو جائے۔ میرے بھائی ایسا لیسن ساتھ میں لے کے گھومو کہ تجھے دیکھ کر کے پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ کم سے کم میرے بھائی ایسی شکل و صورت بنا لو
اللہ کے واسطے اور میرے بھائی جب موت آتی ہے نا تو کہہ کے نہیں آتی ہے کہ میں آ رہی ہوں، بلکہ موت آتی ہے تو ایسی آتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ موت کس وقت آئے گی، کس حال میں آئے گی۔ موت کا وقت اللہ نے بالکل متعین کر دیا ہے، اور موت کا فرشتہ اس وقت کے انتظار میں ہے جو وقت اللہ نے تیرا لکھ دیا۔ جب وہ وقت آئے گا تو قرآن میں اللہ فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ میرے بھائیوں کتنی بار ایسا ہوا گھر سے بچوں سے کہہ کے گیا میں شام میں آؤں گا تو تمہارے لیے فلاں فلاں چیزیں لاؤں گا، بیوی کی فرمائش الگ لے کے گیا، بچوں کی فرمائشیں الگ لے کے گیا، گھر والوں کی فرمائشیں الگ لے کے گیا، مگر رب کی قسم تمہاری فرمائشوں کا سامان نہ لا سکا۔ واپس گھر میں آیا تو لوگ کاندھے پہ سوار کر کے اس کا جنازہ لے کے آئے ہیں۔ ایسے بھی تم نے بارہا دیکھا ہوگا میرے بھائی، بازار گیا بچوں کی فرمائش لے کر، بازار گیا بیوی کی فرمائش لے کر، بازار گیا گھر والوں کی فرمائش لے کر، میں لے کے آؤں گا، مگر جب واپس آیا تو فرمائشوں کا سامان نہیں بلکہ اس کا جنازہ تھا۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ شام کو بستر پر سویا تو بڑے ارمان لے کے سویا، صبح کو اٹھوں گا پہلے یہ کام کروں گا، صبح کو اٹھوں گا یہ کام کروں گا، صبح کو اٹھوں گا یہ کام کروں گا، صبح کو اٹھوں گا وہ دکان پہ جاؤں گا، صبح کو اٹھوں گا وہ چیز خریدوں گا، مگر جلسے میں آنے والوں شام کو جس بستر پہ سویا تھا جب آنکھ کھلی تو وہ بستر نہ پایا، آنکھ کھلی تو قبر کا بستر تھا۔ کتنی بار ایسا بھی ہوا، کتنی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ شام کو جو اپنے نرم گرم بستر پہ سویا تھا حساب لگا کر وہاں جاؤں گا، مگر خدا کی قسم نہ جا سکا، آنکھ کھلی تو قبر کے بستر پہ پڑا تھا۔ بھائیو یہ سوچ کے بھی کبھی سویا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بستر آج کی رات کا آخری بستر ہو سکتا ہے صبح میں آنکھ کھلے تو یہ نرم گرم بستر نہ ہو، یہ ماں کہاں چلنا ہو، یہ بچوں کی چیخ و پکار ان کی کلکاریاں نہ ہو، صبح کو وہ ناشتے پہ آواز لگاتی بیوی کا آواز نہ ہو۔ میرے بھائی یہ سوچ کے سویا کر کہ مولا اگر زندگی دی صبح اٹھوں گا تو سب سے پہلے تیرا سجدہ کروں گا، مولا صبح اٹھوں گا تو سب سے پہلے تیرا سجدہ کروں گا۔ یہ سوچ کے سوتے ہو تو اس دکان پہ جاؤں گا، صبح اٹھتے ہی اس سے مال لے کے اسے دوں گا، صبح اٹھتے ہی مجھے یہ کرنا، صبح اٹھتے ہی مجھے وہ کرنا، اور بعض تو سوتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی مجھے جو ہے اس کی گانٹ کاٹنا، اس کے ساتھ دلالی کرنا، اس کے ساتھ شراب پینا، اس کے ساتھ جوا کھیلنا، اس کے ساتھ سٹا کھیلنا، اس کے ساتھ یہ حرام کاریاں کرنا، اس کے ساتھ یہ بدماشیاں کرنا۔ وہ میرے بھائی سویا کر تو توبہ کر کے استغفار کر کے سویا کر، پتہ نہیں یہ آخری سونا ہے، یہ آخری رات ہے، یہ آخری بستر ہے، توبہ کر کے استغفار کر کے سویا کر، اور صبح کو فجر کی نماز کا ارادہ لے کے سویا کر۔ انما الاعمال بالنیات، اگر مر گیا نا تو نمازیوں میں تیرا شمار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں مسلمانوں میں آپ کو، سب سے بڑا الارم جو ہے نا وہ دل ہے۔ اگر دل میں یہ سوچ کے سو گئے مجھے فجر پڑھنا ہی پڑھنا ہر حال میں، تو انشاءاللہ تیری آنکھ کھلے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ سب سے بڑا الارم ہے۔ آدمی کہتا ہے میری آنکھ نہیں کھلی، میرے بھائی جھوٹ بول رہا تو تیری آنکھ نہیں کھلی، تیری تو آنکھ لگے گی بھی نہیں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی، میں آج جو تقریر کر رہا ہوں یقین ماننا تقریباً یہ 5ویں رات ہے کنٹینیو میری جاگ، ابھی بھی 1 گھنٹہ مشکل سے سو پایا ہوں گا۔ مولانا غلام ربانی صاحب بولے حضرت آپ آرام کر لو، میری تقریر کے بعد بولنا، میں تھوڑا سو گیا 1 گھنٹہ بمشکل۔ جو آدمی 5 راتیں جگا ہو، دن بھر سفر رہتا ہے، فلائٹ میں سونے نہیں ملتا، کتنی نیند آتی ہوگی۔ باغ ڈوگرا ایئرپورٹ میں صبح میں تھا، میری فلائٹ بھی کینسل ہو گئی، صبح کی تھی 9 بجے کی وہ کینسل، خیر 12 بجے والی دوسری فلائٹ میں نے لے لی، وہ اسی میں انہوں نے ایڈجسٹ کر دیا، ایک کینسل ہوئی دوسری دے دی انہوں نے۔ اب سنیے میں سو گیا، میں نے کہا ابھی تو میرے پاس 4-5 گھنٹہ، ہر 10 منٹ میں آنکھ کھل رہی، سو گیا میں کہ ابھی تو مجھے جو ہے بھائی 12 بجے نکلنا ہے یہاں سے، میری 9 بجے کی فلائٹ تھی اور اب 12 بجے ہو گئی، تو میرے پاس 3 سے 4 گھنٹہ ایئرپورٹ میں سو جاؤ، بھائی کئی رات کا جاگو، یقین کرنا ہر 10 منٹ میں آنکھ کھل رہی۔ کیا اب ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ اب ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ یعنی کل ملا کے بات یہ ہے میں سو نہ پایا۔ یار ایک فلائٹ کے چھوٹ جانے کا اتنا غم، اگر نمازی ہو تو خدا کی قسم نماز کے چھوٹ جانے کا کتنا غم ہوگا۔ جب وقت آئے گا تو دل کا الارم بولے گا اٹھ جا صبح ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دل کا
کا الارم تب لگے گا نا جب شام کو استغفار کر کے سویا ہو، نماز کا ارادہ لے کے سویا ہو۔ جب رات کو ارادہ لے کے ہی نہیں سویا تو دل کا الارم نہیں بولے گا۔ پھر تو اگر موبائل کا بھی الارم بولے گا نا تو اٹھ نہیں پائے گا۔ پھر تو رات کو ایسے سوئے گا، صبح میں سورج نکلے گا اور پھر تو سو رہا ہوگا۔ وہ میرے بھائی جلسے میں آنے والوں سنو، آج اگر موڈ بن گیا تو ایسا سنا کے جاؤں گا کہ یہاں بھی جھومو گے، مرنے کے بعد میدان محشر میں جھومو گے۔ ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہو، بھلا ہو، میں ترقی کروں۔ ہر انسان چاہتا نہیں چاہتا میرے بھائی اچھا ہو، بھلا ہو، ترقی کروں۔ اس کے لیے میاں کے پاس جانا پڑے، مولوی کے پاس جانا پڑے، تعویذ لینا پڑے، کسی کو جھوٹ بولنا پڑے، سچ بولنا پڑے، کچھ کرنا پڑے، میں ترقی کروں۔ تو سن، اگر فجر کے بعد اور فجر کے وقت میں سوئے گا تو کبھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے کہ فجر کے بعد سونے سے غربت آتی ہے اور اس وقت سونے سے جسم میں کمزوری آتی ہے۔ کان کھول کے سن لے، وہ صبح ہی صبح کا وقت ہے، وہ سہانا سہانا وقت ہے۔ اس وقت رحمت کا فرشتہ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے، کب؟ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور لوگوں سورج نکلنے والا ہوتا، اس سے پہلے رحمت کا فرشتہ آسمان دنیا پر آ کے اعلان کرتا ہے۔ اور جلسے میں نوجوانوں سننے والوں سنو، تم جو فجر میں سوتے رہتے ہو، صبح 8 اور 7 بجے سورج تمہاری دہلیز پہ دستک دے کے تمہیں جگاتا ہے، پھر سوچتے ہو ترقی کریں، ترقی کیسے کرو گے؟ آسمان دنیا پہ فرشتہ آ کے اعلان کرتا ہے، کوئی جو رب سے روزی کا سوال کرے اور اس کے نامہ اعمال میں روزی لکھ دی جائے۔ فرشتہ پکارتا ہے، کوئی جو بیمار ہو شفا کا طلبگار بنے اسے شفا دے دی جائے۔ ہے کوئی جو جہنم سے چھٹکارا چاہے، اگر صبح ہی صبح اٹھ کے دعا کرے تو اس کے حق میں، اس کے مقدر میں جنت کو لکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ فرشتہ پوچھتا، اعلان کرتا، مگر ہم تو ہوتے ہی نہیں، ہم تو بستر کے حوالے ہوتے ہیں، ہم تو نرم گرم بستروں میں ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے تو ناشتے بھی صبح میں ہوتے ہیں، ہمارے تو ناشتے بھی میرے بھائی 10 بجے ہوتے ہیں، اور جب سورج نکل آتا پھر اٹھتے ہیں، پھر دل نہیں لگتا، دل اڑا اڑا رہتا۔ رب کی قسم، جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی نا، پورے دن اس کے دل کو قرار نہیں مل سکتا، دل اڑا اڑا رہے گا، دل اس کا گھبرایا گھبرایا رہے گا۔ کچھ بھی کر لے، وہ کتنی بھی محفلوں میں چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، مگر اس کے دل کو قرار نہ ملے گا۔ تم سوچتے ہو کہ سب سکوں کا نام، پیسوں کا نام امیر ہے؟ نہیں، جس کا دل مگن ہو وہ امیر ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ میاں مالداری تو کروڑ پتی ہو لیکن دل کو سکون نہیں ہے، بیکار ہے ایسے کروڑ پتی ہونا۔ اور رکشا چلاتا دل مگن ہے۔ ہمارے دادا کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ کی فقیر کے پیر میں لنگ نہیں، اللہ کی ضمیر تنگ نہیں، ختم ہوگا۔ امیر ہی تم کتنے بھی امیر ہو گئے امیر، چلو اللہ نے کہہ دی، اللہ نے ایسی بیماری دے دی کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہر چیز میں پریشانیاں آنے لگی۔ میرے بھائی ایک بات تو مجھے بتا، تجھے اگر تو چاہتا کہ میں امیر ہو جاؤں تو پیسے کا نام امیر ہی ہے ہی نہیں۔ ایک بادشاہ تھا جس کے دونوں پیر خراب تھے، اس کا جو نوکر خادم پاس آیا، کہنے لگا تو اچھا کہ میں اچھا؟ تو خادم نے کہا حضور آپ تو بادشاہ، میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ بھی اچھے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میں تیری زندگی اور اپنی زندگی دونوں کو رکھوں نا سامنے تو میں تیری زندگی سے اپنی زندگی کا بدلہ کرنے تیار ہوں۔ کہنے لگا حضور آپ اتنے امیر، شہنشاہ، بادشاہ، ملک کے مالک؟ کہنے لگا سب کچھ ہے مگر امیر تو ہے، میں تیرے سامنے غریب ہوں۔ بادشاہ سے کہا نوکر نے کس لیے؟ بادشاہ بولا اس لیے کہ میرے دونوں پیر نہیں، میں تیرا محتاج ہوں۔ تو اٹھائے گا تو اٹھوں گا، تو بٹھائے گا تو بیٹھوں گا، تو چلائے گا تو چلوں گا، تو لے کے جائے گا تو جاؤں گا۔ ابھی محل میں آگ لگ جائے تو میری فکر نہ کرے گا، دیواروں کو پھلانگتا ہوا بھاگ جائے گا، میں رہ جاؤں گا۔ تیری زندگی زیادہ امیر ہے بمقابل میری زندگی۔ زندگی پر یہی رونا رو رہا ہے کہ میرے پاس ہے نہیں ہے نہیں۔ ایک بات تجھے بتا دوں، انیل امبانی سے جا کے پوچھنا، وہ تجھ سے زیادہ رو رہا، پریشان ہے، کہہ رہا بھائی اس وقت بڑا حالت خراب ہے، کسانوں نے بل واپس لے لیا، سارے وہ گودام کے گودام بنے رہ گئے، بڑا گھاٹا،
پہلے ہی بنوا لیے تھے اس نے گودام بڑے بڑے کے، اس میں اپنا غلہ اسٹاک کروں گا. اگر کروڑ پتی ہے وہ اس چکر میں لگا 1 کروڑ اور آ جائیں، اور تم سوچ رہے ہو 1 لاکھ اور آ جائیں، تو تم سے زیادہ غریب وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمہیں 1 لاکھ کی ضرورت ہے، اسے 1 کروڑ کی ضرورت ہے. ارے بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائی تم سوچ رہے ہو کہ میرے پاس 10,000 ہو تو میں یہ کام کر لوں، وہ 10,000 کی سوچ ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہا ہے بھائی بڑے گھاٹے میں چل رہا ہوں، کم سے کم 10 کروڑ. ذرا مجھے بتائیے کتنا بھی دے دیے تو کہ یہ کھوپڑی بھر رہی ہے؟ اگر پوری دنیا کا انسان کو بادشاہ بنا دیا جائے تو سوچ رہے یا اللہ ایک دنیا اور ہوتی اور اس کا بادشاہ اور بن جاتا. میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی. ہاں نیتا لوگوں کی سرکاریں ہیں بنی ہوئی، کسی کی اتر پردیش میں، کسی کی بہار میں، کسی کی بنگال میں، تو یہ سوچ رہا ہے کہ اس صوبے میں اور میری بن جائے، اور جو یہ رہ گیا اس میں. اب تو جب سے یہ الیکشن ہو رہے ہیں میرے بھائی، باز کھانا چھوڑ دیا، رات بھر جو سرکاریں بنا رہا، پوری رات میں سرکار بنا رہا، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہا، نرائی تو جھوٹ بول رہا. میں حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی، اور ایسا بتا رہا ہوں، ایسا جسے 5 کا پہاڑا نہ آتا ہو اور پوری یو پی کی سرکار بنا کے بیٹھ رہا. ہنسنے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے. اس سے اگر نماز کے لیے کہو کہ چچا نماز پڑھ لو تو للہ بڑی گرمی لگے، للہ بڑی سردی لگے. چچا کو گرمی بھی لگ رہی ہے، سردی بھی لگ رہی ہے، اور بات جب الیکشن کی آ گئی گھر میں جب گھس رہا، جب سرکار بنا دے رہا. حقیقت بتا رہا ہوں، اتنا بڑا حسابیہ بننا ہے کہ نا مولوی صاحب تمہارا حساب ٹھیک نہ. میں نے کہا چچا مان جاؤ یار، یہ ایگزٹ پول یہ سب کیا ہے بھائی؟ جس کے بنے گی بن جائے گی. اور ایک دن ایک بات تو سن لے، کان کھول کے تو سن لے، یہ سرکار تو 4 سال اور 5 سال کی ہے نا، یہ تو بنتی رہے گی، بگڑتی رہے گی. تیری سرکار جو اللہ نے مدینے والے کی سرکار بنا دی ہے، اس سرکار میں رہ، تو اس سرکار کا آدمی ہے، تو چکر میں کیوں پڑتا ہے؟ تیری اوریجنل سرکار تو وہ ہے جس کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت بولے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی گل فام رہا قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے بھائیو یہ سرکاریں آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی، اور بڑے پریشان ہیں کچھ لوگ. ارے بھائی یہ سرکار آ گئی تو پھر ایسا ہو جائے گا، اور وہ آ گئی تو ایسا ہو جائے گا، اور یہ ارے بھائی کیسا نہیں ہوگا، تو اچھا ہو جا بس، اللہ سب اچھا کر دے. سبحان اللہ. ہمیشہ نہ کسی کی رہتی ہے میاں، ہمیشہ کسی کی نہ رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خالی مجھے ٹینشن میں ڈالے ہوئے اور ٹینشن میں خود بھی پڑے ہوئے. اچھا ایک بات بتاؤں، تمہارے عمل اچھا نہ ہوئے تو کسی کی بھی سرکار آ جائے، خدا کی قسم تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا. اللہ 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 اللہ. بے شک صحیح. یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مفتی اعظم سمل کو گواہ بنا کر، اگر تیرے عمل اچھے نہیں ہوئے، سرکار کسی کی بھی آ جائے، حکومت کسی کی بھی آ جائے، گورنمنٹ کسی کی بھی آ جائے، تو پریشان ضرور ہے. پریشان رہے گا. بے شک. اگر جس دن تیرے عمل اچھے ہو گئے، جس دن تیرے عمل اچھے ہو گئے، جس دن تیرا ناطہ مدینے والے سے جڑ گیا، جس دن تیرا کنیکشن مدینے والے سے جڑ گیا، تو گورنمنٹ کسی کی بھی بن جائے تو یہ اعلان کرتا نظر آئے گا، حق کے شہدائی ہیں باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش وقت بھی الجھے تو مسل ڈالیں گے. ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمد گل فام رضا صاحب قبلہ، جشن معراج النبی. سبحان اللہ. نبی کا عاشق چند منٹوں کی سرکاروں پہ کہاں بھروسہ کرتا ہے؟ وہ تو بھروسہ کرتا ہے تو مدینے والے کی سرکار پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اوریجنل سرکار یہی ہے. یہ تو سب جھوٹ موٹ کی ہے. اگر کوئی سچی سرکار ہے تو آمینہ کے لال کی ہے، جو دنیا میں بھی چلتی ہے اور میدان محشر میں بھی جس کی چلتی ہے. سبحان اللہ. حق ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. یہاں بھی چلتی ہے اور وہاں بھی چلتی ہے. بھائی میں غلط نہیں بتا رہا ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں. میں اتنا بول رہا 5 کا پہاڑا یاد نہیں ہے، سرکار بنا رہا بیٹھا بیٹھا. 403 سیٹیں پورا گڑت لگا کے بتا دے رہا ہے کہ بھائی یہ بن گئی، مولانا سمجھ لو تم. اور ایک تو مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا 10 تاریخ آنے دو، شادی ہے میرے گھر پر. کیا کرے گا بھائی؟ بولا اگر بن گئی میری سرکار تو پھر تم دیکھنا ہوگا کیا. بولا مولانا کوئی ایسا بینڈ باجا نہیں ہوگا جو میری شادی میں میرے بج نہیں رہا ہوگا، چاروں طرف بن گیا. کیوں؟ بولا پھر تو مجھے کوئی نہ شاشن نہ پرشاسن، پھر کسی کی
ٹینشن تھوڑی ہے. میں نے کہا او ظالم تیری سرکار آئے گی تو تو یہ بینڈ باجے بجائے گا, پھر یہ نہ کہہ کہ میں لوگوں کی مدد کر دوں گا. بھئی ہر طریقے سے آدمی مدد کر سکتا ہے, بے شک نیتا بھی ہے, نیتا گردی کر رہا سچائی کے ساتھ میں تو وہ بھی چاہے تو قوم کی مدد کر سکتا ہے. بے شک بے شک. ایسا نہیں ہے. ایک ڈاکٹر بھی چاہے تو قوم کی مدد کر سکتا, ایک انجینئر بھی چاہے تو قوم کی مدد کر سکتا. میرے بھائی اپنی نیت صاف رکھو, نیت یہ نہ رکھو کہ میری گورنمنٹ آ گئی تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, یہ رکھو اگر میرے پاس پاور آ گئی نا تو میں لوگوں کی مدد کر دوں گا. سبحان اللہ. اب تو پہلے حساب لگا کر رکھے حضرت, اگر میری سرکار آ گئی تو یہ بہت آنکھیں نکال لے تو پہلے اسی دیکھوں گا. اپنی لسٹ میں سب کے نام لکھ کے رکھتا ہے, میں سب کو دیکھ لوں گا, سب کو اور ایک ایک کر کے دیکھ لوں گا, اور یہی ہو بھی رہا, جس کی آ رہی ہے وہ اسی کو دیکھ رہا. میرے بھائی اس غریبی کو دیکھو, ہے نا, تمہاری سرکار آئے تو لوگوں کی غربت کو دیکھو, لوگوں کی پریشانی کو دیکھو, تمہاری گورنمنٹ آئے, تمہاری حکومت آئے تو لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھو. لوگوں سے بدلے نہ لو یار, کان کھول کے سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. خدا کی قسم سرکاریں تو تمہاری تھی, کہہ دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سرکاریں تو تمہاری تھیں یار. اس کو کہتے ہیں او لوگ ذرا غور کرو, حضرت عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین ہے, امیر المومنین ہے. وہ عمر جس کی خلافت کا سکہ آدھی دنیا پر چلتا, وہ عمر جس کا نام سن کے روم و ایران کے بڑے بڑے ایمپائر تھر تھر کانپتے ہیں. وہ عمر جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو میرے عمر کی ہیں. وہ عمر جس کو اللہ کے رسول نے مانگا ہے. وہ عمر جس کے بارے میں بڑے بڑے مدبران نے کہا ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت. عمر کی بات میں بتا رہا ہوں میرے بھائی. ہمارے تمہارے پاس کچھ پاور آئے تو ہم سوچتے ہیں اس کو بھی دیکھوں گا اس کو بھی دیکھوں گا, مگر جب عمر کے ہاتھ میں پاور کہہ دو سبحان اللہ. اور چھوٹی موٹی پاور نہیں میرے بھائی, اتنی بڑی پاور ہے, اتنی بڑی پاور ہے کہ سکندر اعظم بھی اتنا بڑا حاکم نہیں ہوا جتنا بڑا میرا عمر ہے, کہہ دو سبحان اللہ. 23 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کا سکہ چلتا تھا. لوگوں ذرا غور کرو, 23 لاکھ مربع میل پر عمر کا سکہ چلتا تھا. کتنا؟ 23 لاکھ مربع میل پر. ایک رات ہے, مدینے کے اندر سب سوئے ہیں, سناٹا چھایا ہے. کوئی شخص مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے, اور وہ گھومنے والا کون ہے؟ کوئی اور نہیں لوگوں, امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے. مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, تنہا رات میں, سناٹے کا عالم. جس وقت لوگوں کو نیند میٹھی لگتی ہے عمر گھوم رہا ہے, جس وقت لوگ اپنے بستر سے لگے ہوتے عمر گھوم رہا ہے. معلوم ہے کس لیے؟ اس لیے گھوم رہے تھے, عمر خلیفۃ المسلمین ہے. اگر کوئی بھوکا مدینے میں سویا ہوگا تو عمر اس کے کھانے کا انتظام کرے گا. اگر اللہ نے آپ کو 4 پیسے دیے ہیں نا تو میرے بھائی یہ بعد میں سوچا کرو کہ موبائل چینج کر لوں گا, یہ بعد میں سوچا کرو بڑا مکان بنا لوں گا, یہ بعد میں سوچا کرو کہ بڑی گاڑی لے لوں گا, یہ بھی سوچا کرو میری بستی میں اگر کوئی غریب ہے نا تو اس کے گھر میں راشن بھرا دوں گا. یہ بھی پہلے سوچ لیا کرو میرے بھائی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا پیسہ لٹا دو. اگر اللہ نے آپ کو 100 روپے دیے تو 2 روپیہ تو قربان کرنے کا میرے بھائی اپنے دل میں ارادہ رکھا کرو. حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا مولا سے, مولا تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ رب نے فرمایا تھا میرے ناراض ہونے کی نشانی ایک تو یہ ہے کہ ہم بارش بے موسم کریں گے, دوسری ناراض ہونے کی ہماری نشانی یہ ہے کہ ہم دولت بخیلوں کو دے دیں گے. اگر تم دولت خرچ نہیں کرتے غریبوں پر تو سمجھ لینا یہ قیامت کی نشانی اور اللہ تم سے ناراض ہے. بخیلوں کو دولت دے دیں گے میرے بھائی. اگر اللہ نے تجھے 100 روپیہ دیا ہے تو 2 روپیہ کسی غریب پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھا کر. حضرت عمر مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہے. اگر کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ, کوئی پیاسا ہو تو پانی پلاؤ, کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرو. حضرت عمر جب ایک گلی سے گزرے تو کیا دیکھا؟ ایک گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بے شک سبحان اللہ. چھوٹے بچے رو رہے ہیں یار, آدھی رات میں بچہ روئے تو میرے بھائی پڑوسی کو بھی نیند نہیں آتی. حضرت عمر نے دیکھا بچے رو رہے, جس گھر میں بچے رو رہے تو اس گھر میں آگ جل رہی تھی.
دھواں اٹھ رہا تھا، چولہے پہ ہانڈی رکھی تھی، حضرت عمر سے رہا نہ گیا، عمر نے دروازے پہ دستک دی، عمر دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے ایک ادھیر عمر کی خاتون نکل کے آئی، ادھیر عمر، نہ جوان نہ بوڑھی۔ عمر نے فرمایا بولی یہ کس کا گھر، خاتون کس کا گھر ہے؟ کہنے لگی یہ میرا گھر ہے، مگر اس نے عمر کو نہیں پہچانا، عمر کو نہیں پہچانا، کہنے لگی میرا گھر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر تیرا گھر ہے تو بچے بھی تیرے ہوں گے؟ ہاں ہاں میرے بچے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا روتے کیوں ہیں؟ تیرے بچے ہیں تو روتے کیوں ہے رات کو؟ بولی کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی میں اور میرے بچے عمر کو رو رہے ہیں، میں اور میرے بچے عمر کو رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کو پہچان نہ پائی۔ حضرت عمر نے فرمایا بولی عمر نے تیرا کیا بگاڑا، عمر نے تیرا کیا بگاڑا کہ تو عمر کو رو رہی ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے کہ ہم تجھے رو رہے ہیں، یعنی ہم تجھ سے پریشان ہیں اس لیے ہم تجھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کا اللہ اللہ، جس عمر کے نام سے روم و ایران کے بادشاہ کانپتے تھے، عمر نے یہ جملہ سنا تو عمر کے لرزہ سا آ گیا بدن میں، مولا کہیں میری وجہ سے اس عورت کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہوگی تو عمر میدان محشر میں جواب کیا دے گا؟ ہم تو رب سے ڈرتے ہی نہیں، اس عمر کی بات بتانے لگ گیا ہوں جس عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ میں کسی چھوٹے موٹے مولوی مولانا کی بات نہیں بتا رہا ہوں میرے بھائی، میں کسی خالی نمازی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں اس کی بات بتا رہا ہوں جو آج بھی نبی کے پہلو میں آرام کر رہا ہے، بے شک میں اس کی بات بتا رہا ہوں، میں اس کی بات بتا رہا ہوں جس کو نبی نے مانگا ہے اپنی خواہش کے ذریعے، میں اس کی بات بتا رہا ہوں، میں اس عمر کی بات بتا رہا ہوں۔ سب تو کلمہ چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، مگر جب عمر نے کلمہ پڑھا تو حرم کعبہ میں آ کے اعلان کیا مکہ کے لوگوں، او مکہ کے ٹھیکیداروں، او مکہ کے دہشت گردوں، عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میں نے سنا ہے کلمہ پڑھنے والے کو تم کوڑے سے مارتے ہو، آؤ خطاب کا بیٹا کلمہ پڑھ لیا ہے، عمر کو روک کے دکھاؤ، مگر عمر کو روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا، مقابلہ عمر سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کی بات کرنے لگ گیا ہوں، آؤ عمر کو روکو، مگر عمر کو روکنے سے پہلے اپنی بیویوں سے کہہ کے آنا اپنے آپ کو آج کے بعد بیوہ سمجھنا، اس لیے کہ مقابلہ عمر سے ہے۔ میں اس عمر کی بات کرنے لگ گیا، جیسے ہی عورت نے عمر سے عمر کی شکایت کی، عمر سے عمر کی بات کہی، حضرت عمر کانپنے لگے، مولا کہیں عمر سے تکلیف تو نہیں ہو گئی کسی جس وجہ سے یہ عمر کو رو رہی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا خاتون خیر تو ہے، کیوں عمر کو رو رہی ہے؟ بس ایک جملہ کہا تھا خاتون نے، اے اجنبی میں تجھے تو پہچانتی نہیں، مگر سن عمر خلیفہ ہے اور میرے گھر میں فاقہ ہے، عمر خلیفہ ہے میرے گھر میں فاقہ ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا خاتون ابھی دروازہ نہ بند کرنا، ابھی آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دروازہ نہ بند کرنا، ابھی آتے ہیں، ورنہ آج کا ہوتا تو کہتا میری کیا خطا ہے بھئی، تیرے گھر میں کھانے کو نہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھئی، تیرا قصور کیوں سمجھے، اس میں میری کیا ٹینشن ہے، مجھے کیوں تو رو رہی ہے؟ مگر حضرت عمر نے فرمایا خاتون ذرا دروازہ بند نہ کرنا، ہم ابھی آتے ہیں۔ خاتون نے سوچا کوئی مسافر ہوگا، خاتون نے سوچا ہو سکتا کوئی راستہ بھٹک گیا ہوگا، ہو سکتا پھر راستہ معلوم کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر اس کے دروازے سے اجازت لے کے جاتے ہیں اور حضرت عمر معلوم ہے رات میں کہاں پہنچے؟ بیت المال، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جہاں پر غلے اور کھانے کے سامان رکھے تھے پہنچے۔ جا کر حضرت عمر نے بیت المال میں داخل ہوئے۔ بیت المال کا جو منشی تھا جو وہاں پر حساب کتاب لکھتا تھا، اس نے دیکھ لیا عمر آئے، دیکھ کے کھڑا ہو گیا ادب کے لحاظ سے۔ حضرت عمر بیت المال کے اندر داخل ہوئے، آٹے کی بوری لی، کاندھے پر رکھ لی، آٹے کی بوری لی، کہاں رکھ لی؟ کاندھے پہ رکھ لی، سبزیوں کے تھیلے ہاتھ میں اٹھا لیے۔ عمر بیت المال سے نکلنے لگے، منشی نے دامن پکڑ لیا، او امیر المومنین یہ کام تمہارا نہیں، یہ کام تو ہمارا ہے، یہ بوجھا لادنا آپ کا کام نہیں، یہ بوجھا لادنا تو ہمارا کام ہے۔ امیر المومنین
مجھے بتاؤ کہاں چلنا ہے یہ لے کر کے، میرے کاندھے پہ رکھ دو آٹے کی بوری، میرے ہاتھوں میں دے دو سبزیوں کے تھیلے، بتاؤ کس گھر کا رخ کرنا ہے، بتاؤ کس خاندان میں لے کے چلنا ہے، بتاؤ کس قبیلے والوں کو مدد کرنا ہے۔ عمر آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، عمر آپ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، عمر آپ ہمارے آقا ہیں، عمر آپ خلیفہ ہیں، عمر یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ دامن پکڑ کے مچل گیا، خادم کو موقع دیا جائے، غلام کو موقع دیا جائے، عمر یہ کام آپ کو نہیں کرنے دوں گا۔ بھئی ایک بات سمجھو، علامہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں مدرسے میں، اگر یہ پانی بھرنے لگے تو بچے آ جاتے ہیں، حضرت میں نہیں چلا ہوتا ہی، باپ اگر کچھ کرنے چلے تو بیٹا سوچتا میں کر دوں، پیر اگر کچھ کرنے چلے تو مرید سوچتا میں کر دوں، استاد کچھ کرنے چلے تو شاگرد سوچتا میں کر دوں۔ بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابھی اسٹیج سے نیچے اترے، کوئی ہم جیسوں کا موقع لگ گیا جوتی سیدھی کر دی، میرے بھائی سوچتے ہیں یار اکتساب فیض کے لیے عمر خلیفۃ المسلمین اور آپ بوجھا اٹھائیں گے؟ آئے آئے آج ہمارے پاس تو 4 پیسے آ جائیں تو گاڑی پہ بھی VIP کا اسٹیکر لگ جاتا ہے۔ غریبوں سے مسافہ کرنے میں خدا کی قسم ہماری امیج گھٹتی ہے، ہم سوچتے کہ امیج گھٹ جائے گی، 4 پیسے آ گئے تو ہم تو غریبوں سے بات بھی نہیں کرتے۔ عمر تو آدھی دنیا پر حکومت کرتا ہے پھر بھی پھیلے اٹھائے پڑا ہے کاندھوں پر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی مثال دنیا میں لائے تو گلفام کے سامنے لا کے پیش کرے، ہمیں غدار کہا جاتا ہے، خدا کی قسم ہم نے کر کے بتایا ہے کہ کیسے حکومت کی جاتی ہے، ہم نے کر کے بتایا ہے کہ لوگوں کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ اور میرے بھائی ذرا غور کر، ذرا غور کر، منشی کی آنکھ میں آنسو ہے، کہنے لگا حضور آپ کو نہیں جانے دوں گا، میرے سامنے آپ بوجھا اٹھائیں، یہ میری غیرت کو گوارا نہ ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہٹ جا، یہ بوجھ عمر کو اٹھانے دے۔ کہنے لگا حضور جب تک اس جسم میں سانسیں باقی ہیں بیت المال سے عمر کے کاندھے پہ بوری نہیں جائے گی، اگر بوری جائے گی تو اس غلام کے کاندھے پہ جائے گی۔ وہ ادب تھا، وہ لحاظ تھا، بے ادب بے نصیب، بادب بانصیب ہوتا۔ میرے بھائی ہم تو تھوڑا سا دوسرے کے سامنے جو ہے عزت انکساری بھی پیش کرنے میں اپنے آپ کی انسلٹ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں پہلے خود کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کسی کے سامنے نیچا پیش کرنا یہ اپنے نفس کو مارنا ہے، اور جس نے نفس کو مار دیا اللہ اسے نیک بندہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق حق۔ جب تک تیرا نفس نہیں مرے گا، جب تک تو نیک نہیں بن سکتا، جس دن نفس مر گیا اس نے اللہ کو نیک۔ اپنے آپ کو جو ہم سینہ تان کے گھوم رہے میاں میں اس سے کم نہیں، میں اس سے کم نہیں، میں اس سے کم نہیں، اور میرے بھائی مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ عمر سے کہا عمر میں نہیں جانے دوں، بیت المال سے بوری نکلے گی تو میرے کاندھے پہ نکلے گی، حضور آپ کے کاندھے پہ نہیں نکلے گی۔ حضرت عمر کا جملہ سنو گے تو تڑپ جاؤ گے، جلسے میں آنے والے ذرا جملہ سنو، جملہ سنو، اور ٹوپی والے بھیا بیٹھ کے سنو جملہ میرا ہی۔ حضرت عمر کا جملہ سنو تڑپ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں ذرا سنو، یار مرنا ہے ایک دن، جانا ہے دنیا چھوڑ کر، ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، دنیا میں فرعونوں کی طرح نہ رہو۔ جیسے فرعون رہے تو ایسے رہے جیسے ہمیشہ رہیں گے، مرے تب ان کی قبروں میں ان کی باندیوں کو، کنیزوں کو اور سونے اور چاندی کو ان کی قبروں میں ان کے ساتھ۔ یہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، فرعون بن کے نہ گھومو، فرعون بن کے زندگی نہ گزارو، دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ اور جب تک مسافر کی طرح زندگی گزارو گے، آج تم کسی کے اصحال ثواب کی نہیں آئے، کس کا انتقال ہوا؟ ارشاد بھائی کا۔ ایک دن وہ بھی ہوگا کہ تمہارے اصحال ثواب کی محفلیں سج رہی ہوں گی، اس دن کو دور نہ سمجھو کہ آج آپ ارشاد بھائی کے اصحال ثواب کی محفل میں ہو، ایک دن کوئی تیرے اصحال ثواب کی محفل میں آئے گا، وہ محفل بھی سجے گی۔ میرے بھائی اس محفل کا بھی یاد رکھنا۔ ایک بات بتاؤں میں میرے بھائی، یہ جملے کڑوے ضرور ہیں مگر حقیقت ہے، میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی کہ ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی اگر موت آئی، اور جب موت آئے گی تو مرنے کے لیے خود چل کے جائے گا اس جگہ پر جہاں مرنا ہے۔
قاری یوسف صاحب قبلہ آپ کو میں بتاؤں، اڑیسہ میں ایک مولانا کمال اختر نظامت کرتے ہیں، بڑے اچھے ناظر ہیں، مشہور آدمی ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ تاج الشریعہ کا وصال ہوا 2018 میں ہوا تقریباً بریلی شریف میں، کہنے لگے ہم کئی لوگ اڑیسہ سے حضرت کے جنازے میں آئے، یہاں دلی ایئرپورٹ اترے اور وہاں سے ہم نے انووا کار کی بھاڑے کی اور ہم بریلی پہنچ گئے، کہنے لگے سرکار تاج الشریعہ کا جنازہ پڑا اور شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے، رات ہو گئی تھی، بریلی اور دلی کے بیچ کی کہانی۔ توجہ کرنا میرے بھائی، ذرا توجہ کرنا، فرعون جیسی زندگی نہ گزارنا، زندگی گزارنا ہے تو عمر جیسی گزار، زندگی گزارنا ہے تو ایک مسافر کی طرح گزار۔ یہ جو تجھے گھر ملا نا، یہ ٹرین کی سیٹ ہے، جس نے مراد آباد سے ریزرو کیا نا دلی تک کا سیٹ، یہ دلی تک جا کے تجھ سے لے لی جائے گی، اس کا مالک کوئی اور بن جائے گا۔ ٹرین کی سیٹ وہی ہے، مگر یہ مراد آباد تک کے لیے الاؤ ہے تیرے لیے، مراد آباد کے پاس کسی اور کی ہو جائے گی۔ ایسے یہ جو گھر، یہ جائیداد، یہ زمین، یہ گاڑیاں، یہ مال، یہ جاہو حشمت، یہ آج تیرا ہے، جب سانسیں ختم ہوں گی تو یہ الاؤ کسی اور کے لیے کر دیا جائے گا۔ بے شک بے شک، حق حق حق۔ فرعون بن کے گھوم رہا اپنے آپ کو، سوچ رہا ہے سب کچھ میرے، یہ مرنے کے بعد بھی قبر میں لے جاؤں گا، اور فرعون قبر میں بھی لے کے کیا ان کا ہو گیا کیا؟ فرعون جب مرتے تھے نا، تاریخ ان کی پڑھنا تو ان کی قبر میں زندہ کنیزوں کو، باندیوں کو، سونا چاندی اور سونا چاندی کی مومیوں میں ان کو بند کر کے قبروں میں ان کو رکھا جاتا تھا کہ وہاں بھی عیش کریں گے۔ میرے بھائی ذرا غور کرنا، مولانا کمال اختر کہتے ہیں کہ وہ بریلی اور دہلی کے بیچ کی مسافت ہم طے کر رہے تھے، مجھے نیند سی آنے لگی، میں آگے بیٹھا تھا ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر۔ موت بتا رہا ہوں میں آپ کو، موت بتا رہا ہوں، موت موت موت، جس موت کو ہم بھول گئے بالکل۔ قبرستان میں بھی کھڑے ہو کے ہم ٹھٹے کرتے ہیں، کھلیاں اڑاتے ہیں، اور قبرستان میں کتنے تو شرابیں پی رہے ہیں بیٹھ کے، کتنے تو جوا کھیل رہے ہیں۔ جب تک قبرستان ایسی جگہ تھی کہ جہاں جاتے تو موت کی یاد آتی، جہاں مر کے تجھے جانا نا، قبر کا گڈھا پکار پکار کے کہتا او آنے والے، اور دنیا میں میٹھی نیند سونے والے، ایک دن تجھے میرے اندر بھی آنا ہے، میں اندھیروں کا گھر ہوں، اور دنیا میں رہ کے کمزوروں کو ستانے والے، ایک دن میرے اندر بھی آنا، میں سنا پر بچھوؤں کا گھر ہوں، اور دوسرے کی بیٹیوں کو بے حیائی کرنے والے، ان کے اوپر غلط نگاہ ڈالنے والے، میک اپ کر کے بازاروں میں گھومنے والی بیٹیوں سنو، خبر پکار کے کہتی ہے او بازاروں میں بے پردگی کرنے والوں سنو، ایک دن تمہیں ہمارے اندر بھی آنا ہے، تمہارے بال کی نشو نما خراب کر دوں گی، تمہارے چہرے کا غازہ برباد کر کے رکھ دوں گی۔ قبر پکار پکار کے کہتی ہے او مارکیٹ میں بے پردگی سے لوگوں کا دل نبھانے والی ہو، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی ہو، اپنے جسم کا میک اپ کر کے بازاروں میں گھومنے والی ہو، سن لو ایک دن میرے اندر آنا ہے، تمہارے جسم کو تباہ کر کے رکھ دوں گی، 3 دن میں تمہارا گوشت تمہاری ہڈیوں سے جدا کر کے رکھ دوں گی۔ خبر پکار پکار کے کہتے ہیں میرے بھائی، جن بالوں کو نقاب کے باہر نکال کے بازاروں میں نمائش کرتی پھرتی تھی، وہ 3 دن میں چمڑی کا گوشت ادھڑتا ہے، وہ بال خدا کی قسم اس چمڑی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہاں گئی وہ بالوں کی زینت، وہ ہونٹوں پر لپسٹک لگا کے بازاروں میں، مارکیٹوں میں اور شادیوں میں گھومنے والی بیٹیاں، اور جلسے میں آنے والوں میرا پیغام لے کے اپنے گھر میں دے دینا، یہ روٹ بھی قبر میں 5 دن ہفتہ نہیں گزرے گا کہ سڑ کے گل کے اس جسم کو، اس ہڈی کو چھوڑ دیں گے، جبڑا تنہا رہ جائے گا۔ کبھی تم نے کنکال دیکھا ہوگا، خدا کی قسم پتہ بھی نہیں چلتا یہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے، اس لیے کہ گوشت اس کنکال سے الگ ہٹ جاتا ہے۔ آئے آئے، لیکن آج جو جنس پہن کر بازاروں میں چست لباس پہن کے گھوم رہی ہیں، آج ان کو عزت دی جاتی ہے، آج اس نے حسن کا خطاب دیا جاتا ہے، انہیں ملکہ حسن کہا جاتا ہے، انہیں مس جو ہے مس انڈیا اور مس شہر کہا جاتا ہے۔ سن حسن کا خطاب، دنیا تو کون ہوتی ہے دینے والی؟ آئے آئے،
بلال رنگ کا کالا ہے. میرا بولنا ہے، بول ذرا سبحان اللہ. بلال رنگ کا کالا ہے، بلال کا ہونٹ اگرچہ موٹا ہے، بلال کی چمڑی اگرچہ کالی ہے، بدن پہ لباس اگرچہ ٹاٹ کا ہے، مگر دنیا بلال کو حسن کا خطاب دینے والا کوئی دنیا دار نہیں، مدینے کا تاجدار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان صحابہ کرام، مفتی محمد گلفام رضا صاحب قبلہ، جشن معراج النبی. بلال حسینوں کا تاجدار ہے. زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. لوگوں، اے دنیا تو کون ہوتی ہے؟ حسینہ یا حسن والے کا خطاب دینے والا. جو اللہ کی نظر میں حسن والا ہے وہی سچا حسین ہے. وہ حسین کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں تم ہو حسین کے فتنے دبا کے چلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت 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 دنیا زندہ کے حسن پر مر مٹے تو آج میں دیکھتا ہوں کہ جو بیٹیاں بازاروں میں اپنے جسم کی نمائشیں لگاتی گھوم رہی ہیں، آج دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، رشتے بھی جا رہے ہیں اس کے. جو بچی اپنے دوپٹے کو اپنے سر سے نہیں ہٹنے دیتی، جو بچی بازاروں میں میک اپ نہیں کرتی، اپنے گھر میں کنیز فاطمہ بن کے بیٹھی ہے، اس کی مذاق بنائی جاتی ہے کہ بہت بڑی ملانی بن کے دکھا رہی ہے. اس کو تانے دیے جاتے ہیں، اس کے رشتے نہیں لگتے. گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں تو بڑی سیدھی بھولی بالی بیٹھتی ہے، رشتے والے آتے تو پسند ہی نہیں کر کے جاتے. لوگوں کتنوں کے فون ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہماری بچی حضرت بڑی سیدھی ہے، ایکٹیو، ظاہری طور پہ ایکٹیو نہیں ہے تو اس کے رشتے نہیں ہوتے. کہ ایکٹیو نہیں ہے لڑکی، ایکٹیو. تمہیں ایکٹیو چاہیے تو پھر چورنی ڈکیتنی دیکھ لو گئی. ہنسنے کی بات نہیں، رونے کے جملے ہیں یہ. گھر میں پردے میں بیٹھی ہے تو ایکٹیو نہیں، جسم نہیں دکھاتی تو ایکٹیو نہیں، پنج وقتہ نمازی ہے تو ایکٹیو نہیں. تو پہن کے جسم پہن کے نکلتی، بالوں کو دکھاتی ہوئی، لپسٹک لگا کے تو تجھے ایکٹیو لگ رہی ہے. مگر سن لے، جسے تو حسن کہتا، رب کی قسم فرشتوں کی لعنت برستی ہے اس پر. بے شک بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے اس پر، جسے تو حسن کہتا ہے. میرے بھائی دل دکھتا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسلام کی شہزادیاں، اسلام کی بیٹیاں آج وہ دھجیاں اڑا رہی ہیں. تم تو فیس بک پہ لکھ دیا خوب، واہ مسکان، واہ واہ مسکان لاجواب، واہ میری شیرنی. ارے یار، مسکان کو شیرنی کا ٹیوٹ کر کے تو نے ایک لائک دے دیا، اس سے کام نہیں چلے گا. اپنی بیٹیوں کو مسکان بنانے سے کام چلے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. ایک ٹویٹ کر دیا کہ واہ مسکان واہ، واٹس ایپ پہ لکھ دیا واہ مسکان واہ. بعض بات چینل والوں نے تو ایک شیئر نہیں لگائی، ایک مسکان. حد ہو گئی ہے یار. فوٹو لگا رہے ہیں اس کا، اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے احتجاج کیا، تو دکھا رہا سب میں. اگر تو چاہتا ہے کہ مسکان کی سپورٹ کر تو اپنے گھر کی بیٹیوں کو مسکان بنا دے. تو چاہتا ہے کہ مسکان کا جو ہے تو سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر کی بچیوں کو مسکان کی تاریخ بتا دے. میرے بھائی سن، تیرے گھر سے بے پردگی اور آوارگی نہ ہو، تیرے گھر سے ہو تو فاطمہ کا پردہ نظر آئے. یہ ہے مسکان کی مدد کرنا. خالی فیس بک سے نہیں ہوتی ہے مسکان کی مدد، نہ خالی واٹس ایپ پہ میسج کرنے سے نہیں ہوتی ہے، چینل دیکھ لینے سے، لائک کر لینے سے نہیں ہوتی ہے. میرے بھائی اپنے گھر کی بچیوں کو مسکان بنا دو. سبحان اللہ. آج ہمارے گھر بے پردگیوں کا ہی عالم ہے. میرے بھائی میں کیا بتاؤں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ برقعے میں، اب تو برقعے میں ڈانس کر رہی ہیں لڑکیاں برقعے میں، اور اس پہ آ رہا موبائلوں پہ ٹک ٹاک اور کیا کیا وہ ایپ چل رہا ہے، ان پہ برقعے میں ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ابھی ایک ایپ چلا تھا بلی بائی کر کے، کوئی ایسے ہی موبائل پہ، اس میں مسلم لڑکیوں کو دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، ان کی بولیاں لگائی جا رہی تھی، انہیں بیچا جا رہا تھا. خطا تمہاری ہے، نہ تم نے یہ تباہی کے راستے اپنائے ہوتے، نہ زمانے نے تمہیں بے عزت و رسوا کیا ہوتا. بے شک بے شک.
तुम्हारी है, ना तुमने शराबे पी के डांस किए होते, ना तुमने भांगड़े कराए होते शादियों में, ना तुमने शादियों में अपने घर की बच्चियों को नचाया होता, ना आज तुम्हारे हिजाब पे कोई पाबंदी लगा रहा होता। कहीं ना कहीं खता हमारी है मेरे भाई। सुन, जो बेटी पर्दे का सहारा ले लेती है वो लोगों की गलत निगाहों से महफूज हो जाती है। अच्छा एक बात और बताऊं, ये पैसा जो है ना, पैसा, ये अमीरी भी बड़ी बुरी चीज़ है। जब तक गरीब था तो कुछ इस्लामी माहौल भी था घर का, जब 4 पैसे के आए तो अब तो बिल्कुल अमेरिका वाला माहौल। अब तो लड़कियों को यहाँ के पसंद ही नहीं आ रहे हैं, मुरादाबाद जा रही हैं खरीदने के लिए, पैसे हैं ना, अब नहीं आ रहे हैं ना। जब पैसा आया तो लिबास चुस्त हो गया। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, जब गुर्बत थी तो लिबास ढीला था, जब पैसा आया तो लिबास चुस्त हो गया। हाँ, कुछ तो होते हैं हकीकत में अमीर और गरीब, उनको कपड़े नहीं, और कुछ होते हैं दिमागी गरीब। पैसा है मगर फिर भी आधे पहने घूम रहे हैं, जैसे मुंबई के दीवाने कुछ। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई, वो दिमागी गरीब है, पैसा है मगर अधूरा। आज एक बात बताऊं, पूरे मजमे में अगर नींद नहीं आ रही हो तो पैसे जरूर आ जाएं, और पैसे आके मगरिबी तहजीब में जरूर गर्क हो जाएं, जरूर बच्चियां बेपर्दा घूमती हैं। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे भी अल्लाह ने पैसा दिया फिर भी इस्लामी माहौल है, सही बात, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 4 पैसे क्या है, जैसे गुब्बारे में चंद सांसें भर जाते हैं ना, धूप में डाल देते हैं हवा तो बस फूल जाता है ना। वो बूढ़ों की मिसाल है कि नंगे को बेला मिल गए, पानी पीते पीते पेट फुला लेगा, कोई मसला। चंद पैसे क्या है, अब तो नहीं आ रहे, बस क्या पूछो। अब तो घर की बच्चियां स्कूटियां चला रही हैं, कारें चला रही हैं, मर्द पीछे बैठा बुर्का पहन के चला। देख लियो मैं गलत कह रहा हूँ, हाँ मेरी बात अगर गलत हो तो कड़वी तो लगती है मगर हकीकत होती है। मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया, तुझे हाकिम बनाया था, तू आगे रहता पीछे रखता, तू पीछे बैठा और फिर कह रहा है कि मेरी बीवी सर पे चढ़ गई। सर पे तो खुद चढ़ाया तूने। अरे भाई जरा सुन, और मेरे भाई सुन, एक बात मैं आपको बताऊं तुम्हें, बर्फी होती है ना, बर्फी 500 रुपए किलो की भी होती है। कितनी है, संभल में बिकती है नहीं 500 की होती है, काजू वाली तो और महंगी होती है। हाँ 700 को काजू वाली बच्चा बता रहा है। नहीं, बर्फियों की तो वैरायटियाँ तुम्हें सब याद है, नमाज अगरचे याद ना हो मगर बर्फियाँ सब याद हैं, क्योंकि शादी में खूब उड़ाते हो। सारी मिठाइयों के नाम याद हैं। और मुर्गा भी सोचता होगा यार दुनिया में हम आए मगर हमारी इतनी वैरायटियाँ बना दी, सोचा नहीं। एक होटल में तो चिकन चंगेदी, शाहजहानी, अकबरी, मुमताज़ महल, मुमताज़ बेगम, क्या किराई और टिक्का है, इतनी वैरायटियाँ करके फेंक दी, इसका कोई जवाब नहीं। इतने दिन की उसकी ज़िंदगी नहीं है, 35 दिन में हो जाता ना पैदा, ये 35 दिन में हो जाता पूरा करने के लिए, जितनी वैरायटियाँ बना। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई, बस खाने की वैरायटी बनाई और किया, हाँ बस यही उड़ाए हैं, बस डोंगे उड़ाए हैं वैरायटियाँ। भाई बात सुनो, बात सुनो, बात रस मजरी कर, बात सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सुन मेरे भाई, चंद पैसे आ जाएं और मार्केटों में बेपर्दा घूमे, उन्हें लोग जाहिर तौर पर अगरचे जरूर कहते हो बड़ी फैशन वाली हैं, बड़ी खूबसूरत, मगर सुनो उनकी औकात क्या है। मैं औकात बता दूं जरा, बर्फी 500 रुपए किलो है, बड़ी अमीर है, बड़ी अमीर है, मगर काउंटर पर रख दी हलवाई ने ऐसे खुले में। कितनी कितनी मिठाइयाँ रखी होती हैं ऊपर, तुम देखते हो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, कुछ काउंटर के अंदर होती है, कुछ काउंटर के ऊपर भी होती है, बड़ी होती है, नहीं होती है। काउंटर के अंदर रखी है बालूशाही, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, इमरती, है ना, और काउंटर के ऊपर सबसे अमीर काजू की बर्फी 500 रुपए किलो ऊपर रखी है ना, बड़ी अमीर है। और मेरे भाई जरा सुनना, बड़ी अमीर है, मेरे भाई जरा सुनना, बड़ी अमीर है, लेकिन कोई पर्दा नहीं है उसके ऊपर, कोई लिफाफा नहीं है उसके ऊपर। गंदे नाले की मक्खी आई, सबसे पहले बर्फी पे आके बैठी। क्या पता है इसकी, बड़ी महंगी है भाई, तुझे डर नहीं लग रहा वो मक्खी बैठने में? जवाब मिलेगा मौलाना जी अगरचे अमीर है ये, लेकिन कोई पर्दा नहीं था, मौका मिल गया, मैं बैठ गया।
موقع مل گیا میں بیٹھ گیا. میں نے کہا جلیبی بڑی غریب ہے اس پہ بیٹھ جاتی. کہنے لگی وہ کاؤنٹر کے اندر ہے پہنچ نہ پائی. توجہ کرنا کاؤنٹر کے اندر ہے میں پہنچ نہ پائی. اب توجہ کرنا. اچھا ٹھیک ہے بھائی کاؤنٹر کے اندر نہیں پہنچ پائی. غبار اڑا راستے کا. جو کاؤنٹر کے اندر ہے وہ محفوظ رہ گئی. جو کاؤنٹر کے اوپر وہ بھی اس کے اوپر گری. گرد و غبار بھی آیا. نالے کی گندی مکھی بھی آئی. اب جو ہے کہ نہیں ہے. جی جی. اب کوئی کسٹمر آیا جلیبی خریدنے. ذرا جلیبی دو. وہ اندر سے جلیبی نکال کے تولنے لگا. تب تک موقع لگا ہاتھ بڑھایا برفی کی ٹکیا اٹھائی ٹیسٹ کر ماری. میں نے کہا او کلوا جی بات تو بتاؤ تم جلیبی لینے آئے تھے برفی کیوں ٹیسٹ کیا؟ کہنے لگے مولانا موقع لگ گیا تو کر لیا. جی جی. ارے بھائی جب اوپر رکھی ہے تو مجھے کیا ہے بھائی میں نے کر لیا. میرے بھائی کلوا آیا ملوا آیا اتوا آیا بتوا آیا نتوا آیا جس کا بھی موقع لگا سب ٹیسٹ کر رہے ہیں. خریدنے آیا جلیبی مگر ٹیسٹ کر رہا ہے برفی. خریدنے آیا امرتی مگر ٹیسٹ کر رہا ہے برفی. خریدنے آیا گلاب جامن مگر ٹیسٹ کر رہا ہے برفی. لوگوں کیوں تو پورا مجمع جواب دے گا مولانا اس کے پاس کوئی بچاؤ کا کارن نہ تھا کوئی پردہ نہ تھا اس لیے سب نے ٹیسٹ کیا. اب میرے جملے سن. ایک بڑا غریب بسکٹ ہے جس کی قیمت ہے 5 روپے. نام ہے پارلے جی. بڑا غریب بسکٹ ہے میاں. بڑا غریب ہے صرف 5 روپے. نام ہے پارلے جی. مکھی آئی چاہتی تھی ٹیسٹ کرنا مگر اوپر ہی رہ گیا ہے نا. گرد و غبار آیا اس کے وجود کو دھندلا کرنا چاہتا تھا مگر گرد و غبار بھی اوپر لفافے پہ رہ گیا. اس کے وجود کو دھندلا نہ کر سکا. حقیقت ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد میں کوئی اور آیا شہر کا بچہ یا بڑا کہنے لگا مجھے یہ بسکٹ چاہیے مگر پہلے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں بعد میں خریدوں گا. دکاندار نے مسکرا کے کہا نہیں اس کو جو قیمت ادا کرے گا وہی اس کا ٹیسٹ کرے گا. اس سے پہلے تو بسکٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا جائے گا. او میرے بھائیو وہی مثال ہے جو بیٹیاں پردے میں رہتی ہے جو ان کا مہر ادا کرتا ہے وہی ان کا مالک بنتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان خواجہ غریب نواز خواجہ کا ہندوستان مفتی محمد گلفام رضا صاحب سبحان اللہ. بھائی جو پردے میں ہیں جو ان کا مہر ادا کرے گا وہی ان کا شوہر بنے گا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. ورنہ تو فرینڈ شپیں چل رہی ہیں. کوئی کسی کا فرینڈ کوئی کسی کا فرینڈ کوئی کسی کا. ابھی فروری نکلی ہے تو اس میں روز ڈے یہ ڈے وہ ڈے سارے ڈے اسی میں آ گئے. پرپوز ڈے اور ویلنٹائن ڈے اور کون سے ڈے. میرے بھائی سب حرام ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یار. ہوں گے جن کے لیے ہوں گے. ہماری بچی اب اپریل آ رہی ہے اس میں اپریل میں وہ کیا کرتے ہیں اس میں 1 اپریل کو جھوٹ بول کے دھوکہ دیتے ہیں کہ 1 اپریل مذاق بنا رہے تھا 1 اپریل میں مر گیا تو کیا ہوگا تیرا. بتا مجھے اگر مر گیا تو فرشتے نے کیا کہتے ہیں وہ میں تو مذاق بنا رہا تھا دیکھو فرشتہ چھوڑ دے گا کیا. اور لوگوں تمہارا کام ہے یہ 1 اپریل منانا. تمہارا کام ہے یہ پارکوں میں جا کر کے روز ڈے منانا. تمہارا کام جو تھا وہ تم نے چھوڑ دیا. تمہارا کام تو روز ڈے مناؤ. روزانہ کا ڈے روزانہ کا دن مناؤ. کون سا ڈے؟ صبح ہو تو فجر پڑھ سبحان اللہ. شام ہو تو مغرب پڑھ اور سو تو اس سے پہلے عشاء پڑھ. بولو نا یار سبحان اللہ. 1 اپریل آ رہی ہے 1 اپریل کو جھوٹ بولیں گے لوگ. جھوٹے میسج کریں گے بڑے ہنستے ہیں مذاق بناتے ہیں بے وقوف بناتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. لوگوں یہ تمہارا نہیں ہے یہ عیسائیوں نے نکالے ہیں. لوگوں تمہیں پتہ نہیں سب تمہاری دشمنی میں نکلے ہوئے دن ہیں. لوگوں تمہیں پتہ نہیں دنیا تمہارا پیچھے کر رہی. تم اپنا طریقہ چھوڑ دیا. تم نے اپنے تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیا. تم کہاں پہنچ گئے؟ میں عرض کر رہا تھا موت آ کے رہے گی دن کوئی سا بھی منا لے. برتھ ڈے مناؤ جب بھی مرنا نہ مناؤ جب بھی مرنا ہے کہ نہیں. تو وہ مولانا کمال اختر بیان کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے نیند آنے لگی. میں ڈرائیور کی برابر والی سیٹ پر بیٹھا. توجہ ہے. انووا گاڑی تھی پچھلی سیٹ پر جو بندہ بیٹھا تھا وہ مجھ سے بولا حضرت ایک کام کرو آپ پیچھے آ جاؤ مجھے آگے بٹھال دو اس لیے کہ ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر سونا نہیں چاہیے.
مولانا کمال اختر کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی رکوائی اور میں پیچھے پہنچ گیا اور میں نے اسے آگے اپنی سیٹ پہ بٹھا دیا. کہتے ہیں 10 منٹ ہماری گاڑی نہ چلی تھی, ایکسیڈنٹ کر گئی, اور ایکسیڈنٹ ہوئی تو وہ بندہ جو پیچھے سے آگے بیٹھا تھا اسی وقت انتقال کر گیا. یہ ہے موت کی حقیقت میرے بھائی. جب موت آئے گی نا تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی, خود چل کے جائے گا اس جگہ پر. جب موت آئے گی تو کوشش کے ذریعے جائے گا اس جگہ پر. بہت سے لوگوں کو دیکھتا حج کرنے گیا مگر واپس نہ آیا, انتقال کر گیا. لوگوں وہ حج کرنے ہی نہیں گیا تھا, وہ وہاں مرنے گیا تھا. نیت اگرچہ حج کی تھی مگر وقت اس کے مرنے کا تھا. مسافروں کی طرح زندگی گزارو میرے بھائیو, فرعونوں کی طرح زندگی نہ گزارو. اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو کسی غریب کی مدد بھی کر جاؤ. اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو کسی غریب کی جو ہے بھلائی کر دو. پیسہ دیا ہے نا, دیکھو میں ایک بات بتاؤں میرے بھائی, پہلے مرنا, دیکھیے موت تو پہلے ہو یا آج, موت تو برحق ہے اور ٹائم متعین ہے, ٹھیک ہے, مگر پہلے میرے بھائی موت اتنی آسان نہیں تھی. اب تو موت بڑی آسان ہو گئی, چٹکیوں میں لوگ سینکڑوں اور ہزاروں مر جا رہے ہیں. صحیح بتا رہا, ابھی کرونا آیا تم دیکھو کتنی بری طریقے سے موتیں ہیں, اور اس کے بعد میں تم دیکھو ابھی فلاں جگہ ٹرین پٹری سے اتر گئی, پلین کریش کر گیا, ہزاروں سینکڑوں ایک بار میں مر رہے ہیں. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اب تو میرے بھائی آپ بتاؤں نا, آپ کو جنگیں چل رہی ہیں, اتنی خطرناک جنگیں چل رہی ہیں. ایک بم اگر مار دیا نا تو ایک بم مارنے سے بتایا جا رہا ہے کہ 1 منٹ کے اندر کئی لاکھ لوگ مر جائیں گے. ابھی رشیا اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ بڑی خطرناک جنگ چل رہی ہے. اللہ محفوظ فرمائے میرے بھائی. آپ یہ نہ سوچو کہ جنگ وہاں چل رہی ہے, وہ جنگ ہے وہاں کی مگر وہ یہاں کی بھی ہو سکتی, اس لیے کہ اس وقت پرمانو ہتھیار اتنی خطرناک ہے رشیا کے پاس, اور دوسری کنٹریز کے پاس بھی. اگر ایک پرمانو ہتھیار استعمال کر لیا گیا نا تو ایک ہتھیار سے دنیا کا 1/4 حصہ ختم ہو سکتا ہے. اتنے خطرناک پرمانو ہتھیار میرے بھائی. اس وقت تو تم موت کے بالکل بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہو اور موت کو بھولے پڑے ہو. بارود کے ڈھیر پہ بیٹھ کر سوچ رہے ہو کہ ہمیں مرنا نہیں ہے. میرے بھائی کان کھول کے سن لے, آج کل وہ زمانہ چل رہا ہے, اور جب قیامت آئے گی نا تو یہ جنگیں جو چل رہی ہیں قیامت کی نشانیاں ہیں. لوگ آپس میں لڑ کے مر کے ختم ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. میرے بھائی دعا کیا کرو ایسی کوئی جنگ نہ آئے, ہمارا انتقال ہو تو ایمان کے ساتھ عزت کے ساتھ ہمارے گھر میں ہماری موت آئے. آمین. میرے بھائی اگر عزت کے ساتھ موت آ گئی تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. توجہ کرنا میرے بھائی, ذرا توجہ کرنا. بیٹھتے ماشاءاللہ, یہ بڑی محبت فرماتے ہیں. بڑے دنوں میں میری حضرت سے ملاقات ہوئی ہے, بڑے قابل شخصیت ہیں, اللہ سلامت رکھے. لاک ڈاؤن کا بھی مسئلہ ہے, پھر آپ بزی ہیں, مدرس میں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ, محنت کرتے ہیں مدرسے میں. تو میرے بھائی جو نیند تو نہیں آ رہی نا آپ کو؟ اگر آ رہی ہو تو ہماری تقریر 1 گھنٹہ ہو گئی تو ہم ختم کر لیتے ہیں بھائی, اور اگر نہیں آ رہی ہے تو 5-10 منٹ اور پڑھ لیتے ہیں. پڑھ لیں 5-10 منٹ اور, تو ذرا کہہ دو سبحان اللہ. مگر ایک بات بتاؤں, اللہ